نجی ہارزون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک بند حویلی کا راز، ایک ایسی حویلی جس میں کئی راز دفن ہیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ حویلی 17 سال بند رہی، پھر ایک رات 2 لاشیں ملی اور دیوار پر ایک پیغام۔ یہ واقعہ 1997 کے آس پاس انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کے ایک دور افتادہ گاؤں کے بارے میں ہے، جہاں لوگ آج بھی اس کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ یہ کہانی میں نے وہاں کے ایک سابق پولیس اہلکار سے سنی تھی، جس نے حلفاً کہا تھا کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ گاؤں کا نام میں جان بوجھ کر نہیں لکھ رہا، کیونکہ آج بھی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ کا نام رات کے وقت لیا جائے تو وہ سن لیتی ہے۔ اس گاؤں کے ساتھ ایک پرانی حویلی تھی جو برطانوی دور میں ایک رئیس نے بنوائی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ رئیس نے کالے جادو میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اور اس کی بیوی اس کے ان کاموں سے سخت نالاں رہتی تھی۔ ایک رات رئیس نے اپنی ہی بیوی کو کسی عملیات کے دوران قربان کر دیا۔ اگلی صبح رئیس خود بھی مردہ پایا گیا، مگر اس کی لاش کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اندر سے نوچ نوچ کر مارا ہو۔ اس کے بعد حویلی بند ہو گئی۔ سالوں بعد 1997 میں گاؤں میں ایک نوجوان استاد کی پوسٹنگ ہوئی۔ نام تھا انیرد۔ وہ شہر سے آیا تھا، پڑھے لکھے خیالات رکھتا تھا اور ان سب باتوں کو محض دیہاتی توہمات سمجھتا تھا۔ گاؤں میں رہنے کے لیے صرف وہی حویلی خالی تھی۔ سب نے منع کیا، مگر اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھوتوں سے نہیں ڈرتا۔ پہلی 2 راتیں خاموش گزری۔ تیسری رات انیرد کو لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ اسے لگا شاید ہوا ہوگی، مگر پھر اس نے واضح طور پر پائل کی آواز سنی۔ مسئلہ یہ تھا کہ حویلی میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چوتھی رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، رات 3 بجے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب میں کسی عورت کی سسکی سنائی دی۔ 5ویں رات گاؤں کے ایک چرواہے نے دیکھا کہ حویلی کی بالکنی میں ایک عورت کھڑی ہے، سفید ساڑی میں، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ 6ٹھی رات وہ اصل رات تھی۔ رات تقریباً 2:30 بجے انیرد چیختا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی اور زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ لوگ اسے پکڑ کر لے آئے، پانی پلایا، تب کہیں جا کر اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا، وہ دیوار سے نکلی، اس کا چہرہ نہیں تھا، بس خالی آنکھوں کے ساکٹ۔ اس نے میرا نام لیا۔ وہ قدرے گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو وہ دروازے کے اندر سے نکل آئی۔ اسی رات پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس پارٹی جب حویلی پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر سب ساکت رہ گئے۔ انیرد کے کمرے کی دیواروں پر ناخنوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے دیوار کو نوچا ہو۔ فرش پر بال بکھرے ہوئے تھے اور ایک پرانی ساڑی کا ٹکڑا ملا جو کم از کم 50 سال پرانا تھا۔ سب سے خوفناک چیز وہ آئینہ تھا۔ آئینے پر انگلی سے لکھا تھا، اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ انیرد کو شہر کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ 3 دن تک وہ خاموش رہا۔ چوتھے دن اس نے اچانک چیخ ماری اور کہا، وہ میرے پیچھے کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ اسی لمحے اس کا دل بند ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ فیلئر لکھی گئی، مگر ڈاکٹر نے خاموشی سے پولیس افسر کو کہا،
اس کے جسم پر وہ نشانات تھے جو کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ حویلی کو سرکاری طور پر سیل کر دیا گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2014 میں ایک موبائل ٹاور لگانے والی ٹیم نے حویلی کے قریب کام شروع کیا۔ پہلی ہی رات ان کے 2 مزدور غائب ہو گئے۔ صبح ان کی لاشیں حویلی کے پیچھے ملی۔ چہرے پر ایک ہی تاثر تھا، شدید خوف۔ آج بھی مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر حویلی کے پاس سے رات کے وقت گزرو تو ایک عورت کی آواز آتی ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑو، اور جو اس وقت اس جواب دے دے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ واقعہ انڈیا کی پولیس فائلز میں موجود ہے، مگر گاؤں کے بوڑھے کہتے ہیں کہ کیس نہیں بد دعا ہے۔